السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہم اور ہمارے بچے. اب ہم بات کریں گے کہ کن طریقوں سے بچوں کی سیلف اسٹیم کو بڑھایا جا سکتا ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا. پہلی چیز، بچوں کی صلاحیت کا ذکر کر کے ان کی خود اعتمادی کو بڑھایا جائے. پیچھے بھی اس کا ذکر ہوا تھا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کوئی خادم نہ تھا، کوئی ہیلپر نہیں تھا. اس لیے ابو طلحہ میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. یہ 10-11 سال کے بچے تھے. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس سمجھدار بچہ ہے. اب یہ جو ہے نا، باپ کہہ رہا ہے انس سمجھدار بچہ ہے. یہ اس کی صلاحیت ہے بچے کی کہ اس کے اندر سمجھداری ہے، وزڈم ہے. یہ آپ کی خدمت کرے گا. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، اور ایک 10 سال کا بچہ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. اب ہمارے ہاں تو یہ کہ اگر کوئی 10 سال کا بچہ خود سے بھی یہ کہنا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو ماں کہے گی ابھی تم اس قابل نہیں. وہ اللہ کے رسول، وہ اتنی بڑی شخصیت، تم کیا کرو گے؟ تم تو ان کو تنگ کرو گے، چھوڑو پرے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس طرح انکریج کرتے ہیں. حضرت انس بہت سے اس میں واقعات سناتے ہیں. تو پہلا قدم کس نے اٹھایا؟ ماں باپ نے. انہوں نے اپنے بچے کے لیے سوچا کہ یہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے. اس کو انکریج کیا، اور صرف انکریج نہیں کیا، لے گئے ساتھ ہاتھ پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. تو ان کو بھی کانفیڈنس دیا کہ اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں، یہ بہت سمجھدار ہے، چھوٹے ہوتے ہوئے بھی سمجھدار ہے. ایسے بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ جو اس عمر میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ ان کو سمجھدار نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن بہت بڑی ہوتی، بہت ہائی ہوتی، اور وہ ان کو نکما ہی سمجھے چلے جاتے ہیں. تو بچوں کو ان کی خاص صلاحیت کو سامنے رکھ کے کانفیڈنس دیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت سفر اور حضر ہر جگہ کی. میں ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا، ہر جگہ آپ کی خدمت کرتا تھا. آپ نے مجھ سے کسی کام کے بارے میں جسے میں نے کر دیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اور کسی کام کے بارے میں جسے میں نہ کر سکا آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. ہم سے اتنا صبر نہیں ہوتا نا، ہم ساتھ ہی تبصرہ کر دیتے ہیں، یہ کیوں نہیں کیا، یہ ایسے کیوں کیا، یہ ویسے کیوں کیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ اور بھی کانفیڈنس لوز کر دیتا ہے کہ ہائے میں تو نہیں کر سکتا. اچھا، اس کا نقصان کیا؟ تو پھر ہمیں ہی ہوتا ہے جو وہ کام نہیں کر پاتا. لیکن غلطی ہماری اپنی ہوتی اس کا کانفیڈنس خراب کرنے کی. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے خدمت لے رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر منفی قسم کے اثرات نہیں ڈال رہے کہ ان کو ہر وقت کرٹیسائز کرتے رہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے بچہ ہے، اگر یہ کام نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں، بچہ ہے. یہ کتنی بڑی شہادت ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے ایسا کیوں کیا، اور کبھی جو نہ کیا ہو تو یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا. ہم بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اتنا ہے حوصلہ ہم میں؟ اسی طرح بچوں کی سیلف اسٹیم یا ان کا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے ان کو اہم ذمہ داریاں بھی دیں، بڑے کام بھی دیں ان کو. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو نجار کے اس بچے کو آپ پر نازل ہونے والی قرآن کی 10 سے کچھ زیادہ صورتیں یاد ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، جیسے مجلس میں کوئی بچہ آتا ہے تو ہم دیکھ کے ایک دم اس کو خوش ہوتے ہیں یا پیار سے دیکھتے ہیں. تو ایسے ہی آپ نے حضرت زید کو دیکھا تو صحابہ نے اور تعریف کی کہ اس بچے کو 10 سے زیادہ صورتیں یاد ہیں. تو آپ کو بہت تعجب ہوا کہ اچھا اس کا حافظہ اتنا اچھا ہے. فرمایا، زید یہودیوں کا طرز تحریر سیکھ لو، عبرانی زبان سیکھ لو. آپ نے کسی بڑے کو نہیں کہا، بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ لینگویج سیکھ لو. کیونکہ اللہ کی قسم اپنے خطوط کے حوالے سے مجھے ان پر اعتماد نہیں کہ جب مجھے ان سے لکھوانا ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتہ چلتا کہ کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی لکھائی سیکھنا شروع کر دی. ابھی 15 دن نہیں گزرنے پائے تھے کہ میں اس میں مہارت حاصل کر چکا تھا، ماسٹری حاصل کر لی تھی. میں ان کے خطوط پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا
اور جب آپ جواب دیتے تو میں ہی اسے لکھا کرتا تھا. اب آپ دیکھیے کہ ایک بچہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، ان کے خط پڑھ کے سنا رہا ہے اور خط لکھ رہا ہے. کبھی آپ دیں گے کسی بچے کو یہ کام؟ اگر وہ کرنا بھی چاہے تو ہم کہیں گے جاؤ جاؤ تم بچے ہو، ادھر بڑوں کی مجلس میں نہ بیٹھو. ہم ہر وقت بچوں کو یہی سناتے رہتے ہیں، اٹھو بچے بچے ہوتے ہیں، بڑوں میں نہیں بیٹھتے. یہ کبھی نہ کہا کریں. خود پہ کنٹرول کر لیں، اگر کوئی ایسی بات کرنی تو بعد میں کر لیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. لیکن بڑوں کی مجلس میں بچوں کو بٹھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے الگ پروگرام نہیں کیے تھے، بچوں کی الگ کلاسز کوئی نہیں ہوتی تھی اس وقت. آپ نے بڑوں کے بیچ میں ہی بچوں کو سکھایا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے صحابہ 10-10 سال کی عمر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو انہوں نے آپ کی احادیث سیکھی، جو آپ سے سیکھی براہ راست، اور پھر جو بڑے صحابہ سے سیکھی وہ سیکھ کر ایک طویل عرصے تک دین کو آگے پھیلاتے رہے، کیونکہ انہیں کانفیڈنس دیا گیا تھا کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ہم کہیں بھی جاتے ہیں بچوں کو الگ کر کے بٹھا دیتے ہیں، اپنی جان سے اتار دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے. مثلاً اکثر جو دعوتیں ہوتی ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، اس میں کس طرح ہوتا ہے؟ مرد الگ بیٹھ جاتے ہیں، یوتھ الگ بیٹھ جاتی ہے، لڑکیاں الگ بیٹھ جاتی ہیں، مائیں الگ قصے کرنے بیٹھ جاتی ہیں، ہر کوئی اپنے گروپ میں بیٹھ جاتا ہے. کوئی موقع نہیں ہوتا بچوں کے پاس کہ وہ بڑوں سے انٹریکٹ کر سکے اور بڑوں کی وزڈم بچوں تک پہنچے. اس سے بچے کبھی بھی نہیں سیکھتے، وہ بچے ہی رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی بڑی بات سنی نہیں، سیکھی نہیں، سمجھی نہیں، دیکھی نہیں کہ وہ بڑے آپس میں انٹریکٹ کیسے کر رہے ہیں یا بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں. حتیٰ کہ کوئی بڑا گھر میں آئے بچوں کو ملواتے تک بھی نہیں، اس بات کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ بچے کسی بڑے کے پاس جا کے بیٹھیں اور کچھ سنیں اور سیکھیں. لیکن اس کے برعکس جو مائیں اس چیز کا اہتمام کرتی ہیں، نانی دادی کے پاس بٹھاتی ہیں، بڑے بزرگ گھر میں آتے ہیں ان کے پاس بٹھاتی ہیں، ان کے ساتھ لٹاتی ہیں چھوٹے بچوں کو، ان کی گود میں دیتی ہیں جا کے، کیونکہ ان کے اندر بچوں کے لیے ایک اور ہی طرح کا پیار ہوتا ہے جو بچوں کے بچے ہوتے ہیں مثلاً، یا بہن بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں. یا پھر اسکالرز کے پاس خود لے جاتی ہیں. تاریخ اسلام کو آپ دیکھیں، بے شمار کتابوں کے اوپر بچوں کے نام لکھے ہوتے تھے کہ اس بچے نے مجھ سے یہ کتاب اپنی ماں کی گود میں سنی تھی. وہ ان کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے. اور مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھی لے جاتی تھی، مسجد بھی لے جاتی تھی اور اسکالرز کی مجلسوں میں بھی لے جاتی تھی. اور بچے چھوٹے ہوتے سن سن کے ان کے اندر پھر ان چیزوں کی محبت پیدا ہو جاتی اور وہ اپنا ایک امیج بنا لیتے کہ ہم نے بھی بڑے ہو کر ایسا کرنا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا ابھی، تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کیسٹ لگا دیتی تھی گاڑی میں. جب وہ حوالے کوٹ کرتے تھے مختلف تو اتنا ایکسائٹیڈ ہو جاتا تھا اور اس کے دل میں ایک محبت پیدا ہو گئی ان کے لیے. اب جب اللہ نے موقع دیا ان سے ملاقات کا تو جو وہ کہتے تھے بھاگ بھاگ کے سنتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں بچپن سے ایک امیج بیٹھ گیا تھا، ان کی ایک بڑائی بیٹھ گئی تھی، ایک محبت پیدا ہو گئی تھی. تو پہلی چیز ہوتی ہے کسی کے لیے دل میں محبت ڈالنا. جب ہمارے بچے اسکالرز کے پاس جائیں گے نہیں، ان کو سنیں گے نہیں، ان کی محبت ہی نہیں دل میں آئے گی، وہ ان کو کاپی کہاں سے کریں گے، وہ ان جیسے بننے کی کوشش کہاں سے کریں گے، ان کی بات کیسے مانیں گے. ہمارے بچے تو الٹے نفرت کرتے ہیں پھر، کیونکہ ہم زیادہ ان کی شخصیت کے کچھ بولتے رہتے ہیں کہ فلاں بہت اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، لیکن بچوں کے دل میں محبت نہیں پیدا کرتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو بزرگوں سے ملوائیں، تب وہ بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں گے. ان کے پاس بٹھائیں. اور بزرگوں کو بھی یہ کہوں گی کہ جب بچے مجلس میں آئے تو خدا کے لیے اپنی باتیں چھوڑ دیں، پھر ان کے انٹرسٹ کی بات کریں، ان کے لیول پر اتر آئیں. بچے ہماری مجلس میں کیوں نہیں آنا چاہتے معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ جب وہ آ کے بیٹھتے بھی ہیں تو ہم ان کو نہیں توجہ دیتے، ہم اپنی باتیں کیے چلے جاتے ہیں اور وہ بےچارے اگنور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بور ہو جاتے ہیں اور بات ختم. تو غلطی کس کی؟ اور پھر ہم بلیم کرتے ہیں ان کو، ان کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کو کسی بڑے کام سے کوئی دلچسپی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس کو بڑوں کی مجلس میں بٹھاتے تھے اور ان کے سامنے ان سے سوال بھی کرتے تھے، وہ بچوں کو اہمیت دیتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب مجھے بوڑھے بدری صحابہ کے ساتھ مجلس میں بٹھاتے تھے، خاص طور پر بلا کے. بعض کو اس میں بڑا اعتراض ہوا تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ مجلس میں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں اس کو،
اس کے جیسے تو ہمارے بھی بچے ہیں. فوراً ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کی کیوں اتنی امپورٹنس، ہمارے بھی تو بچے ہیں، پھر وہ بھی آیا کریں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے کہ کیوں بٹھاتا ہوں؟ پھر انہوں نے ایک دن ابن عباس کو بلایا، انہی بڑے صحابہ کے ساتھ بٹھایا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ نے مجھے انہیں دکھانے کے لیے، کچھ سمجھانے کے لیے بلایا. پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، یہ صورت کیوں نازل ہوئی تھی؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ جب ہمیں مدد اور فتح حاصل ہوتی ہے تو ہمیں اس آیت میں اللہ کی حمد اور استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کی تفسیر کر دی. کچھ لوگ چپ رہے، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. پھر آپ نے مجھ سے کہا ابن عباس کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے، کیا معنی ہے اس آیت کا؟ میں نے عرض کیا نہیں، میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. پوچھا تمہاری کیا رائے ہے، یہ بچے ہیں اس وقت. میں نے عرض کی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی چیز بتائی تھی اور فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے، یعنی آپ کی وفات کی خبر ہے، اس لیے آپ اب کیا کریں، اپنے رب کی حمد و ثنا اور استغفار کریں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم نے کہا، یعنی تم نے صحیح جواب دیا. اب آپ دیکھیے کہ اس سے بچے کی سیلف اسٹیم کہاں گئی ہوگی، کتنا اعتماد پیدا ہوا ہوگا اس میں. اچھا ہم اس میں کیا کہتے ہیں، اچھا تم بڑوں کے سامنے بولتے ہو، اپنی بڑائی نبھاتے ہو، تم بڑی چیز سمجھتے ہو خود کو، اپنے قابو میں رہو، بیٹھے رہو، چپ رہو، اپنا علم سنبھال کے رکھو، بڑوں کو بے ادبی کر رہے ہو. یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ بچے کی سیلف اسٹیم کو بڑھانا ہے. اور اس میں ایک نارمل طریقے سے بات ہو رہی ہے، کوئی بدتمیزی نہیں، بد اخلاقی نہیں، کچھ بھی نہیں. پھر بچوں کو شروع سے ہی ذمہ داری کا احساس دلانا. آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو حضرت حسن حسین اوپر چڑھ جاتے اور پیار سے پکڑ کے اتارتے. تو ایک دفعہ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو لوگ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حسن کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ ہم نے آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی اتنا پیار، اتنی نرمی، اتنی اچھی طرح. آپ نے فرمایا یقیناً یہ دنیا میں میرا پھول ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے. یعنی بچپن سے ہی اس کے دل میں ڈالا کہ یو ہیو ٹو لیڈ، یو آر اے لیڈر، میرا یہ بچہ سردار ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں یہ پھول ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں یہ سردار ہے، یعنی یہ میرے اوپر چڑھ سکتا ہے. یعنی صحابہ کو دیکھ کے تعجب ہوا نا کہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہے، نماز لیڈ کر رہے ہیں اور یہ بچہ آ رہا ہے، اوپر چڑھتا ہے، آپ اس کو اٹھا کے نیچے رکھتے ہیں اور پھر اس کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں. تو ایک دن لوگوں نے پوچھ ہی لیا کہ بھی، تو آپ نے فرمایا یہ میرا پھول ہے، یہ سردار ہے. تو آپ بچوں کو جو بنانا چاہیں آپ بچپن سے پازیٹیو سٹروکس آف اینڈ آن دیتے رہیں. مثلا میں اپنے بچے کو بہت چھوٹا سا کہتی تھی میرا بچہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، نیک بنے گا، ایسا بنے گا، ویسا بنے گا. ابھی تک بنا تو کچھ نہیں، لیکن امیدیں جو ہیں اور وہ پازیٹیو سٹروکس ابھی بھی جاری ہیں. میں اسے کہنے کے بجائے کہ تم یہ بنو، میں کہتی یا اللہ میرے بیٹے کو یہ بنا دے. اب اس کو انڈائریکٹ میسج مل رہا ہے کہ میری ایکسپیکٹیشن اس سے کیا ہے، لیکن اسے برڈن نہیں کرتی اور کبھی مایوس بھی نہیں ہوتی. ابھی تک حافظ نہیں بنا، لیکن میں کہتی کوئی بات نہیں، میری نیت تو ہے، میری تمنا تو ہے، شاید اس کو کبھی ہو سکتا ہے 40 سال کی عمر میں اس کو خیال آ جائے کہ میری ماں کیا چاہتی تھی. کئی لوگ بوڑھے ہو کے بھی کر لیتے ہیں، کبھی بھی مایوسی نہیں. تو جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے ساتھ پیار پیار میں اس چیز کا ذکر کرتے رہیں. شاید اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن لے، بلکہ وہ تو یقیناً سننے والا ہے، ہماری کمی ہوتی. پھر سیلف اسٹیم بلڈ کرنے کے لیے بچوں کی جو فزیکل ویکنیسز ہیں ان پر ہنسنا نہیں، نہ کسی کو ہنسنے دینا ہے، بلی نہیں کرنے دینا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے ہکلا کے بولتے ہیں، یا بعض اوقات تھوڑے موٹے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی اور کمی بیشی ہوتی ہے، تو اس پر آپ نے ان کو مذاق کا نشانہ نہیں بنانا اور نہ بننے دینا ہے. کوئی اور بھی بنا رہا تو اس کو بھی روکنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو حکم دیا تو وہ درخت پہ چڑھ گئے. آپ نے انہیں کچھ لانے کے لیے کہا تھا. صحابہ ابن مسعود کو جب درخت پہ چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی پنڈلی ان کو نظر آتی ہے، تو وہ پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے ہنسنے لگتے. آپ نے فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ان کی پنڈلیوں پہ ہنس رہے ہیں کہ پتلے پتلے اوپر چڑھے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا
یقیناً عبداللہ کا پاؤں قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا. تم ان پنڈلیوں پہ ہنس رہے ہو، یہ احد سے بھی زیادہ بھاری. ادھر صحابہ بھی رک جائیں گے جن کی ہنسی نکل گئی، بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی ایسی چیز دیکھا ہے بے اختیار بھی ہنسی نکل جائے، اور دوسری طرف عبداللہ بن مسعود کو قطعاً کوئی احساس کمتری نہیں ہوگا کہ ہائے میری پنڈلیاں ایسی کیوں ہیں. لیکن اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی جو بچے میں ویکنس ہو، جس میں اس کا اپنے بیچارے کا کچھ بھی قصور نہ ہو، اسے بار بار تانے دیتے چلے جاتے ہیں، لہٰذا احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس سے پرہیز کیجیے. پھر ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کو ذمہ داری دینا. ابو محذورہ کا واقعہ کسی نے سن رکھا ہے کہ جب وہ اذان کا مذاق اڑا رہے تھے؟ سنا ہوا کسی نے؟ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چند نوجوانوں کے ساتھ نکلا. ہم لوگ حنین کے راستے میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ہمارا ان سے آمنا سامنا ہو گیا. نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے اذان دی. ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے، لیکن ہم کھڑے ہو کر مؤذن کی نقل اتارنے لگے، مذاق اڑانے لگے. ہوتا نا بچے بعض اوقات کسی بھی چیز کا مذاق اڑانے لگتے تو ہم ایک دم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، اور ہم سے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اونچی آواز میں کون بول رہا تھا؟ سب نے میری طرف اشارہ کر دیا، اور بات بھی درست تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بات میں سچے تھے. آپ نے سب کو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا کیونکہ میں نے ایسی شرارت کی تھی. آپ نے فرمایا اچھا اب پھر اذان دو. میں کھڑا ہوا، لیکن اس وقت میری نظروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دیا ہوا حکم سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا کہ اب مجھے کہہ رہے اذان دو، کیونکہ وہ تو مذاق اڑا رہے تھے. میں کھڑا ہوا، آپ نے خود مجھے اذان کے کلمات سکھائے. اچھا یوں کہو، 2 مرتبہ کہو اللہ اکبر، 2 مرتبہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر یوں کہو، پھر یوں کہو، آخر تک. کہتے میں کہتا گیا. جب میں اذان دے کر فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تھیلی دی، پاؤچ، اس میں کچھ چاندی تھی، انعام دیا ایک طرح سے. پھر میری پیشانی پہ اپنا دست مبارک رکھ کر 2 مرتبہ چہرے پر پھیرا، پھر سامنے جگر پر، حتیٰ کہ ناف تک 2 بار آپ نے میرے سینے پہ اور جگر پہ اور نیچے تک ہاتھ پھیرا. پھر فرمایا اللہ تمہیں برکت دے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مکہ کا مؤذن مقرر کر دیں. آپ نے فرمایا میں اس کا حکم دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت بالکل دور ہو گئی اور اس کی جگہ آپ کی محبت پیدا ہو گئی. اسی واقعے کو آپ لیجئے کہ مثلا نماز ہو رہی ہے اور کچھ بچے کھڑے ہو کر امام کی نقلیں اتار رہے ہیں. ہوتا ہے نا کئی دفعہ کسی اسپیکر کی اتارنے لگتے ہیں، کسی امام کی، کسی آیت کی، کسی حدیث کی. ہم کیا کریں گے وہاں؟ ہمارے بچے مسجدوں میں جاتے ہیں، اگر کبھی شور ہنگامہ کر دیں تھوڑا سا، ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ مسجدوں میں سلوک؟ اور پھر دوبارہ مسجد آنے کا نام نہیں لیتے. ہم بگانا چاہتے ہیں ان کو، گلے سے اتارنا چاہتے ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں. کسی نے کبھی کسی شرارتی بچے کے ساتھ یہ سلوک کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کے ساتھ کیا؟ اور کس طرح ایک شر کو ایک مکمل خیر میں پلٹ دیا، کیونکہ ان کے اندر صلاحیت تھی مگر ساتھ ہی ان کو پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے. ان کی کون سی تربیت ہو چکی تھی؟ وہ تو پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے. ہمیں بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آتا، اس لیے بچے بگڑتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ بچوں کو فزیکل ٹچ دینا، پیار کرنا، سر پہ ہاتھ پہ